لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ غریبی ایسی بیماری ہے کہ جس کا نہ صرف ہمارے دین نے علاج فراہم کیا ہے بلکہ اس کے خاتمے کے ذرائع بھی ہمیں بتلائے ہیں، اور ہر ممکن ہمارا دین کوشش کرتا ہے کہ معاشرے سے غربت ختم ہو، کیونکہ غربت کے انسان کے ایمان پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کسی تنگ دستی اور غربت کی بنا پر انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے کہ ایسے اقدام مجبوراً وہ اٹھاتا ہے کہ جو اسے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، اور اسی غربت کا اخلاق پہ بھی گہرا اثر پڑتا ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں حسن اخلاق اپنانے کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح اس غربت کے خاندان پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا اور اعزا اقربا کے حقوق احسن انداز میں ادا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے غربت کے خاتمے کے لیے ایک مستقل ہمیں لائحہ عمل دیا ہے۔ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، یا پھر شرعی بیت المال کی صورت میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مال خرچ کرنے کے ذرائع فطرانے کی صورت میں، اور بعض اعمال کے کفارہ کی صورت میں بھی غریبوں کو مال دینے کے لیے کفارہ کی صورت جو ہے وہ شرعی لحاظ سے باقی رکھی ہے کہ کوئی قسم توڑنا چاہتا ہے، نظر مان لی اب ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ دے دے، اسی طرح زہار کر بیٹھا ہے اس کا کفارہ دے دے، روزے کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھا ہے اب اس کا کفارہ دے دے، اور کفارہ جب ادا کیا جائے گا تو اس کا غربت پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ کفارہ انہی غرباء، یتامیٰ اور مساکین کو دیا جاتا ہے جس سے ان کی غربت ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اعمال پہ فدیے کی صورت میں دین اسلام نے غربت کا خاتمہ کیا ہے کہ کوئی روزے رکھنے کی سخت نہیں رکھتا، دائمی بیمار ہے، وہ فدیے کی صورت میں مسکینوں کو اتنا جو ہے وہ مال فراہم کر کے روزوں کا اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر بھی شرعی اعمال پر فدیے کی صورت غربت کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بھی فقر اور غرب سے
اور غربت کی جو دنیاوی زندگی پر اثرات ہیں ان کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ فقر کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایسی بیماری ہے، قریب ہے کہ اسی فقر اور غریبی کی بنا پر یہ تمہیں کفر تک لے جائے۔ اور آج ہم اپنے معاشرہ میں آئے روز اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرے ملک جانے کے لیے آج سب سے اہم جو شارٹ کٹ ہمارے معاشرہ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ دوسرے مذہب اور اسے دین کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے وہ جھوٹ موٹ کے کاغذات تیار کروا لیے جائیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ پاکستانی جو ہے وہ دوسرے ملک میں نہ صرف شفٹ ہو سکتا ہے بلکہ اگلی زندگی اس کو جو ہے وہ بہترین انداز میں گزارنے کے سارے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو اسی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقر سے جو ہے وہ ڈرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ میں نے رات تمہارے سونے کا انتظام کیا، رات کے اندھیرے کو رات کو بنانے کا مقصد تمہاری جسمانی جو ضرورت ہے آرام کی اس کو پورا کرنا ہے، جبکہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ دن کو سورج چاند کی روشنی، یہ دن کو روشن رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ تم اپنی معاشی ضروریات پوری کر سکو، تمہارے ذرائع معاش کے لیے جو ہے وہ دن بنایا ہے تاکہ تم اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکو۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی ہے بلکہ فرمایا کہ کبھی سے کبھی سمجھا جانے والا عمل بھی لوگ جس کو اچھا نہیں سمجھتے، اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انداز اپنا کے روزی روٹی کمانا بھیک مانگنے سے 10 درجے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ای القصب اطیب، اللہ کے رسول کون سی کمائی پاکیزہ ہے، سب سے عمدہ کمائی انسان کے لیے کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، کہ انسان کی بہترین کمائی جو ہے وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہوئی، اس کی محنت ہاتھ سے کی ہوئی، اس کے بدلے میں جو اس کو ملتی ہے وہ بہترین کمائی ہے۔ اور فرمایا وَكُلُّ کسب مبرور، کہ ہر قسم کی تجارت جس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں ہے، اس سے حاصل کی گئی جو ہے وہ کمائی وہ پاک ہے، طاہر ہے، وہ عمدہ ہے، بہترین ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ، کہ کھاتے تو سبھی ہیں مگر جو تم روزی کما کے کھاتے ہو وہ جو اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، تمہاری کمائی کا، تمہاری روزی کمانے کا جو ذریعہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل یدیہ، وہ تمہارے ہاتھ کی محنت ہے، جو تم نے محنت اور مزدوری کر کے کمائی ہے، اللہ کے ہاں تمہاری روزی میں سے وہ عمدہ اور محبوب ترین ہے، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ محنت کر کے جو ہے وہ کمایا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل تھے اپنی امت میں سے اس وقت کے لوگوں میں سے پوری انسانیت میں سے سب سے افضل تھی، مگر اس سٹیٹس کے باوجود کہ وہ ساری انسانیت سے افضل انسان تھے، مگر روزی کمانے کے لیے انہوں نے بھی کسی پیشے کو آر نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل
ان کی ایک یہ وصف، ان کا یہ ایک عمل سب میں یکساں ہے کہ وہ اپنی گزر اوقات کے لیے ذریعہ معاش کے طور پر بکریاں چروایا کرتے تھے۔ صحابی سوال کرتے ہیں وَأَنْتَ، اے اللہ کے رسول آپ نے بھی یہ کام کیا ہے؟ فرمایا نام كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مکہ، میں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سیر اور احادیث میں انبیاء اور رسل کے بارے میں ان کے دنیاوی گزر اوقات کے لیے جو انہوں نے پیشے اختیار کیے ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑھئی کا لکڑی کے جو ہے وہ کام کو اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ اور جیسا آپ سن چکے ہیں تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرانے کا جو ہے وہ عمل کیا۔ تو کوئی بھی پیشہ اگر وہ حلال انداز ہے، حلال ذریعے سے روزی روٹی کمانا، وہ معیوب نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رسی سے لکڑیاں باندھ کے اپنی پشت پہ اٹھا کے لانا اور پھر بازار میں منڈی میں ان کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرنا، یہ بھیک مانگنے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حد درجے بہتر ہے۔ اس لیے بھیک مانگنے کی ہمارا دین جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس انداز میں محنت مزدوری کر کے کمانے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں اور ہمیں بھی پابند کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ احسان کا، ان کی اجرت ان کو بر وقت دینے کا ہمیں بھی پابند کیا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے دیکھا دیکھی ہم نے بھی صرف ایک دن یکم مئی کو یوم مزدور کے لیے خاص کر کے سمجھ لیا کہ ہم نے مزدوروں کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ آئے روز آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جن ملازموں کو گھر میں اپنی مدد کے لیے کام کاج گھریلو کے لیے رکھا ہوتا ہے ان پہ کس قسم کے جو ہے وہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان پہ کس قسم کا تشدد ہوتا ہے۔ آئے روز ایسے واقعات جو ہے وہ آپ سنتے اور دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کورٹ کچہری یہ سارا جو ہے یہ آباد کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم جس سے کام کرواتے ہیں اس کو پوری اجرت دینے کے لیے تیار نہیں، ہیلے بہانے سے اس کے کام میں کیڑے نکال کے جو ہے وہ اس کا معاوضہ اس سے جو ہے وہ اس سے بچانے کے لیے مالی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ کسی کو تم نے کچھ معاملہ طے کر کے کسی کام کے عوض اس سے اجرت کا معاملہ کیا ہے، اب جب وہ کام مکمل کر دے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو طے کیا ہے اس کو وہ فراہم کر دو۔ یہ ہمارا دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ یہ دن منانا یہ تو ویسے غیر مسلموں کا طرز عمل ہے۔ مزدوروں کے جو حقوق شرعی لحاظ سے ہم پر عائد ہوتے ہیں اگر وہ ہم ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر کے اس سے کوئی خدمت حاصل کی ہے، کسی مزدور سے اجرت طے کر کے اس سے وہ کام تو کروا لیا،
مگر اس کو اس کام کی پوری اجرت نہیں دی، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے کل قیامت کے دن میں اللہ اس کی اجرت کے بارے میں اس انسان سے جھگڑا کروں گا کہ جس نے میرے کسی بندے سے معاملہ طے کر کے کام کروا لیا اب اس کو اجرت نہیں دی، اللہ اس کی اجرت کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرے گا۔ تو اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے۔ تو ہمارا دین مزدوروں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ نے جو ہے وہ ہمارے ماتحت کر دیے، اب ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وہ انسان ہے، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ وہ اپنے غربت کی بنا پر تمہارے جو ہے وہ ملازمت میں ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہیں وہ تمہارے بھائی، لہذا ان کو بھائی سمجھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ان کی اگر انسانی ناطے سے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تمہارا کوئی نقصان کر دیتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم نے درگزر کر دینا، ان کو معاف کر دینا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا ملازم، میرا غلام، میرا ماتحت وہ کتنی بار غلطی کرے تو مجھے کتنی بار معاف کر دینا چاہیے؟ فرمایا تیرا غلام ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو تم پہ لازم ہے کہ 70 مرتبہ ہی ان کو جو ہے وہ اس سے درگزر کر دے، اس کو معاف کر دے۔ ایک دوسرے صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے غلام ہیں مگر وہ بے ایمان ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں اور بھی مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، تو مجھے غصہ آتا ہے، میں بھی انسان ہوں، کبھی ان کو مار پیٹ بھی لیتا ہوں، کبھی ان کو جو ہے وہ سخت سست بول بھی لیتا ہوں، گالی بھی دے دیتا ہوں، تو اب غلطی بھی ان کی ہوتی ہے تو میں کبھی برداشت نہیں کرتا، آپ تو فرما رہے ہیں درگزر کریں، ان کو معاف کریں، اب میرا معاملہ کیسا ہوگا؟ کیا مجھے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ کسی نے کام چوری کی، کسی نے ویسے جو ہے وہ میری چوری کر لی، میرے مال میں خیانت کی، میں نے اس کو سزا دی، تو کیا مجھ سے بھی باز پرس ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کا حساب دیکھا جائے گا، اگر اس کی غلطی سے تیری سزا بڑھ گئی تو میرے ساتھ ہی تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ جواب سننا تھا، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے جتنے غلام ہیں میں سب کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث لکھ رہے تھے کہ لونڈی سے بے دھیانی میں جو ہے وہ سیاہی کی جو دوا تھی اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگی، وہ گر گئی، غصے میں اس کو جو ہے وہ سخت سخت کہہ دیا، مگر اب پیغمبر کی احادیث لکھنے والے تھے، جب احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ 70 بار ایک دن میں غلطی ہو تو تم نے معاف کر رہا ہے، مگر اس سے تو ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے اسی پہ جو ہے وہ اتنا کچھ اس کو کہہ دیا، فوراً اس کو بلایا، فرمایا میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اب سے تو آزاد ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، یہ تابعین، یہ محدثین کا انداز تھا۔ تو اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ دن منانے کا ہمارا دین نہیں کہتا کہ 1 مئی کو جو ہے وہ تم نے مزدور ڈے منانا ہے، ریلیوں کا اہتمام، کوئی اس طرح جو ہے وہ کنونشن منعقد کرنے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو طے شدہ اجرت ہے وہ تم نے اس کو ادا کرنی ہے، اور اگر تمہارے ماتحت، تمہارے ملازمین سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اتنا تشدد نہیں کرنا جیسا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ حال دیکھتے ہیں، ان کو معاف کر دینا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خود کے خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تمہیں ان کی غلطیوں پہ معاف کر دینا چاہیے۔ اب تمہارے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، اللہ بھی تو ان کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہا ہے۔
اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن بھی ان پہ پردہ پوشی پڑے تو تمہیں بھی دنیا میں جو ہے وہ معاف کرنے کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ لہذا بحیثیت مسلمان جو مزدور ہیں، جو ملازمین ہیں، ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہے، جتنی ان کی سکت ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ان پہ بوجھ نہیں لادنا کہ تم نے ہر صورت یہ کام کرنا ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا ہے کہ جتنی ان کی استطاعت ہے ان سے اتنا ہی کام لینا ہے۔ اسی طرح اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کو درگزر کر دینا ہے۔ اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے بچپن میں 10 سال کا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کبھی 10 سال کے عرصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی عمل پہ یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اتنا تک 10 سال کے عرصہ میں نے زبان رسالت سے نہیں کہا کہ سنا کہ سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس یہ کیا کیا، انس یہ ابھی تک کیوں نہیں کیا۔ کبھی سخت لہجے میں یہ الفاظ بھی میرے کانوں نے نہیں سنے، حالانکہ وہ بچے تھے، بچپن میں آپ کے پاس رہے ہیں، بچپن میں بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ ہم نے ان کی غلطیوں پہ ان کی اصلاح کرنی ہے، درگزر کر دینا ہے۔ تو یہی اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال و اسباب میں برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ یہ انہی کی محنت کی بدولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال جو ہے وہ ہمارے رزق میں جو ہے وہ انہی کے محنت اور تعاون سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہماری برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 1 مئی یوم مزدور کے طور پہ منائیں نہ منائیں، ہر مزدور کے ساتھ حسن سلوک کا ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے، جتنی ان کی استطاعت ہے اتنا ہی ان سے کام لینے کا ہمیں درس دیتا ہے، اور جو ان سے معاملات طے ہوتے ہیں وہ فوراً جلد از جلد ان کو ادا کرنے کا جو ہے وہ ہمیں پابند کرتا ہے۔ اگر ہم ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی ہمارے مال و اسباب میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا ہمیں بہتر بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں